شہد کے مکھیوں کے چند خصوصیات۔ اس مکھی کے گھروں پلان اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یاسوب کہتے ہیں۔ ان کا یاسوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کے شکل میں ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت اور یکسانیت کے ساتھ وہ شکل بناتی ہے کہ گویا کہ کسی ماہر انجینئر نے ان پر کام کیا ہو، کسی ماہر انجینئر نے بنایا ہو، اور سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں یاسوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی پلاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو۔ یہ مکھیاں پھلوں، پھولوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہے، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں، میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہے، مگر یہ اپنے چھتوں کو بھول نہیں سکتی اور بلا تکلیف بغیر کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں اور پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر تو کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یاسوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک بعض کو قتل بھی کرا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یاسوب ان کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔